السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ آئیے ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بول کر نیت کی جاتی ہے، یعنی زبان سے بول کر نیت کی جاتی ہے۔ تو میں خوش اس بات پہ ہوں کہ آج مفتی اکمل قادری نے بھی حق بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بول کے نیت کرنا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی نے آفر کوشچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا، جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے۔ تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے، اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہاء اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین کتنی پیاری حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین اگر نیت تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، ناظرین اگر ہم زور کی نماز پڑھنے لگے، کیا رب العالمین کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ رب العالمین کی ذات تو انہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو لیکن حیرانگی والی بات ہے، ان کی ہمیشہ بریلویت کی بات الگ ہی ہوتی ہے، قرآن حدیث سے کہیں نہیں مل رہی ہوتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو باقی میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ اچھا، مثال کے طور پہ اگر ناظرین بولنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ بول کے بھی نیت کرنی چاہیے، تو چلے ناظرین بندہ نیت کرتا ہے مطلب 2 رکعت نماز پیچھے سے امام کے، یا فجر کی پڑھنے گیا یا ظہر کی پڑھنے گیا، ظہر کہتا ہے کہ 4 رکعت پیچھے سے امام کے فرض نماز۔ تو ناظرین یہاں پہ جملہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ بیچارہ لیٹ ہو گیا، وہ بیچارہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، لیٹ ہو گیا، وہاں پہ جا کے جب پہنچا ہے تو 2 تو امام نے کروا دی، پھر نیت کیا کرے گا؟ پھر یہ کہے گا 2 رکعت پیچھے سے امام کے، 2 میری اپنی، پھر نیت کیا کرے گا؟ یا مثال پہ طور پہ 1 اس نے پڑھی یا 3 رہ گئی ہیں، تو ناظرین وہاں پہ نیت کیا کرے گا؟ یعنی 3 پیچھے اس امام کے، 1 میری اپنی، یا 1 اس پیچھے امام کے، 3 میری اپنی۔ ناظرین حیرانگی والی بات ہے، اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، شعور دیا، بندہ استعمال تو کرے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ باقی ناظرین یہاں پہ دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔